بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، دوسرا عشرہ ہے جو آج ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوم بدر کے مقدس ایام چل رہے ہیں۔ وہ تاریخی دن ہے رمضان المبارک کے کہ جن میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حالت میں کفر کے خلاف پہلی جنگ جو میدان بدر کے مقام پر آج سے 1450 سال پہلے ہوئی، اس میں فتح حاصل کی۔ فتح سے یاد آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میدان بدر میں فتح حاصل کی تو اسی دن روئے زمین پر یہ بات لکھ دی گئی کہ فتح اسلام کا مقدر ہے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت کبھی بھی اہل اسلام کو شکست نہیں دے سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسا گزرا، وہ دن کیسے تھے؟ میں بچپن سے بہت چھوٹا تھا تو یہاں آگے بیٹھ کے اپنے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سنا کرتا تھا۔ تو یوم بدر کے جب دن آتے تھے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدر کے تمام واقعات کو ہر ایک جمعہ میں تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اہل اسلام کو یہ بھی یاد رہے کہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ روئے زمین پر اسی مقدس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فتح حاصل کی کہ اگر وہ فتح نہ ہوتی تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کسی اور نے نہیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کے دوران میدان بدر میں، فرمایا یا اللہ یہ 313 جو افراد ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں، میں ان کو لے کے میدان بدر میں آ گیا ہوں۔ سامنے کفر کی ساری طاقت ہے، سپر پاور ہے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم آ گئے ہیں، یہ 313 بھی آ گئے ہیں،
آج اگر ہمیں فتح حاصل نہ ہوئی تو آج اگر ہم سب لوگ اس جنگ کے اندر کام آ گئے تو پھر قیامت تک اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یوم بدر یاد نہ رہے، وہ کس طرح یہ بات یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والی امت ہیں؟ دنیا میں وہ قومیں، وہ ملک، وہ معاشرے، وہ سماج زندہ رہتے ہیں جو اپنے آبا و اجداد کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنے لیے قربانی دینے والوں کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے دنیا میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رمضان کا مہینہ، شدت کی گرمی ہے، اور آ کے اطلاع دے دی گئی کہ ابو جہل، عتبہ، ولید، مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینہ منورہ۔ اور آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، کیا خوبصورت باتیں نبی علیہ السلام نے کہی ہیں۔ فرمایا ہم جنگ کی تمنا نہیں کرتے، ہم جنگ کی تمنا نہیں کرتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن فرمایا جب کوئی جنگ کرنے کے لیے ہمارے دروازے تک آ جائے تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ظلم کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اذیتیں پہنچائی، سیدنا بلال کو مارا، عمار بن یاسر کو مارا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا گیا ہے۔ ارے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں مارا مکہ مکرمہ میں، اور جب مکہ چھوڑ کے مسلمان مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ میں چاہتے ہیں کہ یہاں سکون سے زندگی گزاریں، چین سے زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، سماج کو اچھا بنائیں، لیکن مدینہ منورہ کی سکون والی زندگی بھی مکے کے کافروں کو اچھی نہیں لگتی، تو وہ جبراً مکے سے نکل کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جنگ بدر کا پس منظر ہے، اس کی وجہ ہے یہ۔ دنیا کے کفر نے اس وقت سوچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو سپر پاوریں تھیں، کیسر و کسریٰ، پرویز، مکے کا سب سے بڑا غنڈہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، انہوں نے سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تعداد تو ابھی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، ہم تو لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں، ہماری تعداد نہیں گنی جا سکتی۔ آپ اسلام کی اس سنہری تاریخ کو اٹھا کے جب کبھی پڑھیں گے تو آپ کا ایمان پختہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین پختہ ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک طرف دشمن یہ سوچتا ہے کہ ہم لاکھوں ہیں، ہماری سرکار ہے، ہمارا اقتدار ہے، یہ گنتی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں دکھایا کہ تعداد اگر زیادہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اور ہمت اور حوصلے جن کے پاس زیادہ ہوں، فتح ان کے مقدر کے اندر لکھی جاتی ہے۔ ابو جہل اس لیے آیا ہے کہ آج اسلام کو پوری دنیا میں ختم کرنا ہے۔ ہم بدر کو بار بار اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ بدر ہماری بنیاد ہے۔ جس طرح پہلا کلمہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہیں، علامہ منصور بجنوری مجھے یاد آ گئے، صبح صبح فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جنگ بدر اور جنگ احد کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی مظہر ہیں۔ جنگ بدر میں لا الہ الا اللہ کی تکمیل ہوئی اور جنگ احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ دونوں جنگیں اسلام کے پہلے کلمے کی مظہر ہیں، دونوں کا جنگیں جو ہیں۔
جب کہا لا الہ الا اللہ کہ مکمل ایمان اللہ پر ہے، تو بدر کے اندر فتح ہوئی۔ احد کے میدان میں ذرا سی بات محمد رسول اللہ کی نہیں مانی، ایک پہاڑی سے مورچہ اپنی مرضی سے ہٹا لیا، بڑی شدت سے بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ دین کے اندر اگر پیروی کرنی ہے تو ہو بہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی۔ یہ دونوں جنگیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سے اطلاع مل گئی کہ ابو جہل آ رہا ہے، بڑا طاقتور لشکر لا رہا ہے، بڑے اونٹ ہیں، ساتھ میں ساز و سامان ہیں، ناچنے گانے والی عورتیں ہیں، ڈھول بجاتا ہوا آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور ادھر مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں گنتی کے صحابہ ہیں، مدینہ منورہ میں کمزور مسلمان ہیں، مدینہ منورہ کے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں کھانے پینے کا سامان پورا میسر نہیں ہے، اور جنگ کے لیے مسلمانوں کے پاس نوجوانوں کی تعداد بھی کم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، اعلان کرتے نا آج کل بھی مسجد میں کھڑے ہو کے ہر نماز میں کہ چندہ دے دیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، صدقہ دے دیجئے، اعلان ہوتا ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، ابھی کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ جو جنگ کی بھٹی ہم پر بھڑکائی جا رہی ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے کے اندر جائے گا؟ جتنے دیوانے تھے سارے آ گئے، ان دیوانوں کے پیچھے دو بچے آئے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے، دونوں بڑے چھوٹے بھائی ہیں۔ جب اعلان ہوا تھا مسجد نبوی میں تو اپنے گھر گئے تھے تو دیکھا اماں چولہے پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ فرمایا اماں کیا بات ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا جنت لٹ رہی ہے، کاش اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر جاتا تو ہمارے گھر کا بھی حصہ پڑ جاتا، کہ نہیں تمہارے والد تو پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، اب ہمارے گھر میں کوئی نہیں۔ فرمایا اماں فکر کیوں کرتی ہو، ہم بچے ضرور ہیں، ہمارا ایمان جوان ہے، ہم بچے ضرور ہیں، ہمارا ایمان جوان ہے۔ دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ میدان بدر کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ بڑا بھائی اچھا خاصا بڑا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منظوری دے دی کہ تم جا سکتے ہو۔ چھوٹے کو انکار کر دیا گیا کہ تم نہیں جا سکتے۔ اب چھوٹا بھائی بڑا منت سماجت کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ میں جانے دیجئے، مجھے بھی ساتھ میں جانے دیجئے، لیکن کیونکہ چھوٹا ہے اس لیے انکار کر دیا گیا کہ نہیں بچے جنگ میں نہیں جاتے۔ اتنے میں اچانک چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اپنے اس بڑے بھائی سے بھی زیادہ پاور والا ہوں، میرے جسم میں اس سے زیادہ بھی طاقت ہے، آپ کہیں تو ہم کشتی لڑ لیتے ہیں، اگر میں اپنے بھائی کو گرا دوں تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا، اگر میں اس کو نہیں گرا سکا تو میں واپس گھر چلا جاؤں گا۔ کس بات کے لیے کشتی ہے؟ قربانی دینے کے لیے۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں کہ گلے میں بالی ڈال کے اور گلے کے اندر چینی ڈال کے کان میں بالیاں ڈال کے مسجدوں کے اندر پہنچے ہیں، ایسے نہیں اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ جو اچھے خاصے مرد عورتیں بننے کی کوشش کریں۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں کشتی لڑوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اجازت دے دی۔ اب جب کشتی شروع ہوتی ہے تو چھوٹا بھائی بڑے کے کان میں کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے آپ گر جائیں،
آپ اگر گر جائیں گے تو مجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ بڑا بھائی کو گرا دیتا ہے کشتی کے اندر، اور دونوں بھائیوں کو جنگ بدر کے اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا، اب آ تو گئے ہیں بچے، فرمایا مجھے کہا کہ ان دونوں بچوں کا دھیان رکھنا، جنگ میں آ تو گئے ہیں یہ، جب جنگ اپنے عروج پر ہونے والی ہوتی ہے تو جنگ تو تباہی لے کے آتی ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لڑائی کے ساتھ زمینیں فتح کی جا سکتی ہیں، دل فتح نہیں ہوتے۔ لڑائی کے ساتھ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، قوموں کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ دونوں بچوں کی ذمہ داری میرے ذمہ لگا دی، تو جب جنگ شروع ہوئی تو میں کہتے دل میں سوچتا ہوں کہ کاش تیرے دائیں بائیں دو جوان ہوتے تو میں بھی آج جنگ میں کچھ اپنے جوہر دکھاتا، اب ان بچوں کی حفاظت کروں یا پھر جنگ کے اندر خود لڑنے کے لیے جاؤں۔ فرمایا میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا تو میرے دائیں طرف سے ایک بچے نے سر آنکھیں نگاہ اپنا سر آگے کیا اور بائیں طرف سے دوسرے نے، اور دونوں بھائیوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی ارادہ کر لیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ارادہ کر لیا۔ دونوں نے ایک وقت مجھ سے پوچھا ہے چچا اس جنگ میں ابو جہل کون سا ہے جو نعوذ باللہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے آئے ہیں؟ صحابی فرماتے ہیں کہ ابو جہل اپنے لشکر کے درمیان میں گھوڑے پر سوار تھا۔ فرمایا میں نے ان بچوں کو بتانے کے لیے جن کی عمر 15-16 سال ہے ابھی، فرمایا ان کو بتانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور انگلی کی اس کی طرف، فرمایا میں نے کہا وہ سامنے جو درمیان میں گھوڑے پر سوار ہے، فرمایا ابھی انگلی نیچے نہیں گری، جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے دونوں میرے دائیں بائیں سے نکلے اور جاتے ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا اس کو۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرے گا؟ وہ سوچتے تھے کہ کاش میرے ساتھ جوان ہوتے تو میں جوہر دکھاتا۔ بچوں نے دشمن کے سرگنا کو میدان بدر میں نیچے گرایا ہے، اور یہیں پر بس نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، ان کا ایک بازو جو ہے اس کے اوپر دشمن نے اتنی زور سے مارا ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب جب یہ لڑتا ہے تو ٹوٹا ہوا بازو درمیان میں آتا ہے۔ میدان بدر میں واقعات تو بہت سارے اولو العزم واقعات ہیں۔ بدر میں جبرائیل اترے ہیں لڑنے کے لیے، بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بڑی شخصیت کائنات میں کون سی ہو سکتی ہے جنہوں نے بذات خود اسلام کا دفاع کیا ہے؟ اسی بدر میں محمد رسول اللہ کی رہنمائی میں یہ بچے جب لڑتے ہیں، جب ایک بچے کی بازو کٹ جاتی ہے اور جب وہ پھر بھی لڑتا ہے، وہ بازو درمیان میں آتی ہے بار بار، تو میدان بدر میں اس بچے نے اس بازو کو اپنے پیر سے دباتا ہے اور پھر اپنی ہی تلوار سے اس بازو کو اپنے ٹوٹے ہوئے حصے سے کاٹ کے علیحدہ کرتا ہے، اور اس بدر کے میدان میں کہتا ہے کہ جو چیز اللہ کے دین کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہو اس کا جسم کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو بتانا ہے کل کو بریلوی دیوبندیوں کو، ان انصاری قریشیوں کو جو ایک دوسرے مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچتے ہو، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں فتح حاصل کی، جنگ میں زمین جیتی جا سکتی ہے، لیکن جب قیدی لائے گئے محمد رسول اللہ نے قیدیوں کو معاف کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ جنگیں صرف زمینیں جیتتی ہیں، کردار انسان کا دل جیتتا ہے۔
حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے لوگ یہ مشورہ دے سکتے تھے کہ یا رسول اللہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، تعداد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بدر میں 313 میں رسول اللہ فرماتے کہ اللہ آج اگر 313 نہ رہے تو اب قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ 313 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اور رسول اللہ کی محبت کیسی ہے کہ ایک عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے اپنا چھوٹا سا بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ آپ عشق و محبت کی یہ داستانیں اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے، اور پھر یہ فکر بھی دور ہو جائے گی کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیونکہ کہا کہ کون ہے جو جنگ کے اندر ساز و سامان دے دے، جنگ کے اندر جوان دے دے، گھر میں کچھ نہیں گھر میں، اپنے بچے کو لے کے آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے، 2-2.5 سال کا بچہ ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ بچہ ضرور چھوٹا ہے، آپ کے پاس تلواریں پوری نہیں، ڈھالیں پوری نہیں ہیں، آپ جب میدان جنگ میں ہوں گے تو اس بچے کی ڈھال بنا لیں، جب دشمن آپ کی طرف تیر مارے میرے بچے کو آگے رکھیں، اگر اس کے سینے میں تیر لگیں گے آپ کی جان بچ جائے گی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے، جبکہ اس کا بچہ اسے لوٹا کے گھر بھیج دیا گیا، لیکن اس کے جذبے کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کون سی ماں اپنا بچہ پیش کر سکتی ہے قربانی کے لیے؟ ایک بوڑھی عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، رو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا کہ آپ نے کہا کہ آؤ میرے پاس ساز و سامان لے کے آؤ بدر کے اندر جانا ہے، آؤ اسلام کے لیے قربانی دینی۔ یا رسول اللہ ساری رات گھر کے اندر چھان بین کرتی رہی ہوں، نہ کوئی ایسا زیور ہے، نہ کوئی ایسی الماری ہے، نہ کوئی ایسا کپڑا ہے جس کو بیچ کے آپ کو پیسے دے دوں۔ یا رسول اللہ میرا باپ بھی نہیں، میرا بھائی بھی نہیں، میرا خامد بھی نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ ساری رات سوچتی رہی کہ جنت لٹے گی، تیرا کوئی حصہ پڑنے والا نہیں ہے۔ کہتی رات کو تیسرے پیر خیال آیا کہ یہ سر پہ اتنے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، سر کے بال اتارے، ان کی رسی بنائی، رسی بنا کے محمد رسول اللہ کے پاس لے کے آئی۔ یا رسول اللہ یہ رسی رکھ لیں، شاید کسی مجاہد کے گھوڑے کی رسی بن جائے تو میرا بھی حصہ پڑ جائے اس کے اندر۔ عشق و محبت کی لازوال داستانیں میدان بدر آج بھی کہتا ہے۔ بدر ہماری بنیاد ہے، بدر سے ہم بیت اللہ کا تحفظ کر سکے ہیں، بدر کی وجہ سے مدینہ منورہ آج قیامت تک کے لیے کائنات کے اندر قائم ہے، بدر کی وجہ سے آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ہم بدر کے شہداء کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم ان شہداء کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں؟ ان 72 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کو، جنہوں نے اسلام کے پودے کے اندر اپنا خون ڈالا ہے، تب یہ آج پوری کائنات میں اتنا تناور درخت بن گیا ہے، اتنا بڑا تناور درخت بن گیا ہے کہ آس پاس کی جنگلی جڑی بوٹیوں کو بھی اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی قربانی ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کمال کی بات ہے، فرشتے لڑتے نہیں ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ میدان بدر میں اترے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دے دیا کہ نہیں، آج وحی لے کر نہیں جانی، آج محمد رسول اللہ کے پیروی کے اندر جا کے میدان بدر میں کفر کے خلاف لڑو، تاکہ قیامت تک کے لیے دنیا کو پتہ لگ جائے کہ جب رسول اللہ اترتے ہیں تو صرف فتح ہوتی ہے۔ سترہ رمضان المبارک شدت کی گرمی ہے،
دشمن نے سمجھا کہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہوگا، لیکن تیز بارش اور آندھی نے پانی کا ذخیرہ ہمیں دے دیا۔ اس کے باوجود رات کے وقت جب دشمن کے سپاہی چوری چھپے پانی پینے آتے ہیں تو محمد رسول اللہ پانی پینے دیتے ہیں، انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ روایتیں دنیا کو حسن و کردار کی محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ لوگ جنگ جیتنے کے بعد ظلم کرتے ہیں، محمد رسول اللہ جنگ جیتنے کے بعد معاف کرتے ہیں۔ لوگ جنگ جیتنے کے بعد گردنیں اتارتے ہیں، محمد رسول اللہ جنگ جیتنے کے بعد عورتوں کے سر پر روپٹہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ لوگ جنگ جیتنے کے بعد گھروں کے اندر لوٹ مچاتے ہیں، محمد رسول اللہ جنگ جیتنے کے بعد غریبوں کو بھی مال تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کفر کی جنگ میں اور محمد رسول اللہ کی جنگ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی پچھلے 15-20 دن میں پورے ملک میں جو جلوس نکلے اور پھر جگہ جگہ مسلمانوں پر تشدد، اور اس کے بعد وہاں کی جو سرکاریں ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بنا کے، شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ تختی پہ لکھ لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، چاہے کند کروا لو دیوار کے اوپر، کہ جس فرد نے، جس بچے نے پیدائش کے بعد اپنے کان میں یہ سن لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پوری دنیا کی طاقت اگر ایک طرف لگ جائے تو ان رگوں کے اندر سے محمد رسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتی۔ پوری دنیا کی طاقت نہیں نکال سکتی۔ حکومتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بلڈوزر پھیر کے کامیاب ہیں، کامیاب نہیں ہیں۔ اور بھائی بندہ جب پاور میں آتا ہے نا، کوئی بھی بندہ جب پاور میں آتا ہے، جب کرسی پہ بیٹھتا ہے، کوئی دین کی پاور میں آ جائے تو اس کے اندر جو بددیانتی ہوگی وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے، اگر ہوگی تو۔ کوئی دنیا کی پاور میں آ جائے، پاور میں آنے کے بعد بندہ عزت دار نہیں بنتا، پاور میں آنے کے بعد بندہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ راز کی بات؟ کوئی بھی بندہ جب پاور کے اندر آتا ہے تو وہ عزت دار نہیں ہوتا پوری دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہے نا پاور والے کیا کھاتے ہیں، وہ بھی ٹی وی پہ آتا ہے، پاور والے کہاں اترے وہ بھی ٹی وی پہ آتا ہے، پاور والوں نے کس سے ہاتھ ملایا، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پردھان منتری ہو، چاہے وہ امریکہ کا راشٹرپتی ہو، کوئی ہو، جو مشہور بندہ ہوگا وہ پاور میں آنے کے بعد عزت دار نہیں ہوا، وہ بے نقاب ہو گیا، اس کی ہر بات دنیا کے سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے جو پاور میں آنے کے بعد ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے عزت دار بن گئے ہیں، تم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہو اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم کس مزاج کے انسان ہو، تم بے نقاب ہو رہے ہو دنیا کے سامنے۔ چند گھروں کی مسماری اور چند جھوٹے مقدمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ میں مانتا ہوں انسان ڈرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے جاگیردارہ نظام سے، لوگ ڈرتے تھے بڑی بڑی سپر پاوروں سے، لیکن جس دن محمد الرسول اللہ آئے ہیں انہوں نے خوف کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب دنیا میں قتل تو کوئی کر سکتا ہے، ہمیں ڈرا نہیں سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس ملک میں ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ اچھا لگا، ہم اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، یہ ہماری اللہ کی طرف سے ہمیں یہ زمین عطا ہوئی ہے۔
ہم نے اپنی اس زمین کے لیے قربانی دی ہے، ہم انگریزوں کے ساتھ ٹکرائے ہیں، اور ہمارے دین میں بڑی واضح روایتیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیا ہے، ظلم اور تشدد کا کبھی ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہم حالات اور وقت دیکھ کر نہیں پلٹتے، حکومتیں متاثر نہیں کر سکتی ہیں اہل اسلام کو۔ ہم نے انگریز کے خلاف پوری طاقت اس لیے لگائی تاکہ ہمارے وطن پر انگریز ظالم کا قبضہ تھا۔ جب بہت بڑا مغل امپائر اس ملک میں تھا تو نبی خان اور غنی خان رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کے آخری جو گرو ہیں دشمیش پتا گرو گوبند سنگھ مہاراج کا جب ساتھ دیا، لوگ تو سرکاروں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، ہم نے اس لیے ان کا ساتھ دیا کہ اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر حکومت میں کوئی بڑا ظالم بھی تمہارے ہم مذہب بھی بیٹھا ہو تب بھی ہم حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ اسلام کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام دنیا کی زمینوں پر راج کرنے نہیں آیا، اسلام نے دنیا کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، بتاؤ کوئی ایسا مقدس ماہ جو پوری دنیا کے انسانوں کو خوشیاں عطا کرتا ہو، جو پوری دنیا کے ممالک میں ایک وقت رونقیں لے کے آتا ہو۔ ہم اس لیے نہیں اتراتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بہت سارے ملک ہیں، نہیں، ہم اس لیے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انصاف ہے۔ ہم اگر کوئی ظلم کرنے والا مسلمان بھی ہو تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، یہاں اگر ظلم کرنے والا کوئی غیر مسلم ہو پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہم کو خوفزدہ کر لے گا؟ سرکار چاہے جتنی مرضی مورخ درشک بنی رہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ میں تو اتنی سی بات جانتا ہوں، بہت سارے مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بھڑکاؤ باتیں کریں، ان کی طرح دھمکیاں دیں۔ اسلام بڑا طاقتورانہ مذہب ہے، اسلام بڑا عزت والا مذہب ہے، اسلام بڑی عظمت اور شوکت والا مذہب ہے، اسلام بڑی محبت اور حلیمی والا مذہب ہے۔ اسلام اپنی تعداد پر نہیں اتراتا، اسلام بندے کے کردار کی بات کرتا ہے، کردار کی بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی سید کا بیٹا ہو اور اسے آتا جاتا کچھ نہ ہو، وہ اس مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور دراوڑوں میں سے جس نے قرآن کو حفظ کیا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، تو وہ اس مسلح پر آگے کھڑا ہے، باقی اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسلام میں گورے اور کالے کی تمیز نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں دنیا کی طاقتیں اسلحے کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ ڈرانے کی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن گورے اور کالے کو ایک ساتھ گلے ملانے کی طاقت ہمارے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ چھوا چھوت کے خاتمے کا دم ہمارے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ غریب کے کندھے سے کندھا ملانے کی بات اسلام کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اپنی تھالی کا کھانا دوسرے کے آگے رکھنے کا درس اور کوئی نہیں دیتا۔ اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا سبق اسلام نے ہم کو پڑھایا ہے۔ اپنے ملک کے لیے چاہے راج کوئی بھی کرتا ہو، اپنی جان کی قربانی دینے کا درس اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ دنیا ہم سے بہتر اسلحہ لا سکتی ہے، ہم سے بہتر کردار نہیں لا سکتی۔ اور بات دنیا میں کردار کی ہوتی ہے، جنگ ایک دن لڑی جاتی، 2 دن لڑی جاتی ہے، کردار ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ملک کے جو حالات ہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔
ہمیشہ یاد رکھیں جو اونچے پہاڑ ہوتے ہیں بادل وہی بار بار انہیں کو آ کے گرتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. بڑا خوبصورت قصہ یاد آ گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے مکے میں، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، ابھی سرکار نہیں مسلمانوں کی بنی، ابھی مکے کے دن چل رہے ہیں، لوگ مارتے ہیں اینٹیں پتھر روڑے. تو گھر پہنچے تو والدہ نے کہا بلال میں چاہتی ہوں کہ ہم مکہ چھوڑ دیں، باہر چلیں، دور چلتے ہیں. تو گھر تو چھوٹا سا ہے، بلال غلام ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، غریب آدمی ہے، کوئی کھیت کھلیان نہیں، جانور نہیں، مال مویشی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اپنی ماں کو پیار سے پوچھا اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ ہم مکہ چھوڑ دیں؟ آپ کے دل میں تو یہ بات آ نہیں سکتی. بات تو اس کے اگر ایک بندہ جس کے پاس ہو ہی کچھ نہ، وہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے سفر کرنا. سفر کا ارادہ بھی تب ہوتا ہے نا، کار باہر کھڑی آپ کہتے نہیں چلو سیلف ماریں گے چلیں گے، جیب میں پیسے ہیں کہ چلو باہر کچھ گھوم پھر کے کھا کے آئیں. جس کے پلے ہی کچھ نہ ہو وہ سوچتا ہے کہ گیڑی مارنی ہے، وہ سوچتا ہے کہ کپڑے کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدنا ہے. وہ نہیں سوچ سکتا. اپنی ماں کو پوچھا اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ فرمایا بلال آج ابو جہل آیا تھا ہمارے گھر. ابو جہل آیا خود. ابو جہل کون ہے؟ مکے کا گورنر ہے، بادشاہ ہے وہاں کا. اور میں ابو جہل کے ساتھ عتبہ بھی آیا، ولید بھی آیا. یہ کون ہے؟ یہ کروڑوں پتی اسامیاں ہیں اس دور کی، کیبنٹ کے وزیر ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ سیدنا بلال کے گھر. بلال کون ہے؟ بلال حبشی ہے، بلال کالے ہیں، بلال کے پاؤں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے، بلال غلام ہیں. اور بلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے. بلال جب بیت اللہ کی مسجد، یہ جو اسلام آنے سے پہلے سے ہے، کعبہ جو ہے محمد رسول اللہ سے پہلے سے ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. تو بلال اگر کعبے میں جانا چاہتے ہیں نا تو ابو جہل کہتا ہے نہیں نہیں تو اندر نہیں جانا، تیرا رنگ کالا ہے، کوشش کرتے ہے تو مارتا ہے. تو بلال کہتے ہیں ایک دن میں شام کو پہنچا گھر، سارا دن مار کھاتا ہوا آتا تھا. تو اماں نے کہا کہ بیٹا آپا مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے. تو اپنی ماں کو محبت سے پوچھا اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلیں؟ فرمایا آج ابو جہل آیا تھا ہمارے گھر، عتبہ ولید فلاں فلاں آئے تھے سارے کے سارے. انہوں نے آ کے گزارش کی، ریکویسٹ کی ہے، منت کی ہے کہ بلال کی اماں ہم تیرے بیٹے سے پریشان ہو گئے. یہ گلی کوچوں میں سے جب گزرتا ہے زور زور سے کہتے ہیں اللہ احد. ہمارے بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، اس کا گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہیں، اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، اس کی چھاتی پر پتھر رکھے جاتے ہیں، اس کو سارا دن دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے. لیکن یہ اتنا سخت جان ہے کہ جب پھر چلتا ہے تو زور سے کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہمیں اس کے ان کلموں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بس اب ایک آخری سہارا تو بچی ہے. سب کچھ کر لیا ہے، کر سب کچھ لیا، اب تو بچی ہے، تیرے سے ریکویسٹ کرنے آئے ہیں، منت کرنے آئے ہیں، اس کو لے جا یہاں سے، کہیں باہر چلی جا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کے کندھوں کو پکڑا. یہ سرکاری ملاؤں کو یہ کبھی نہیں روایتیں ملیں گی کتابوں میں، تو میں بتاؤں گا. اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پکڑا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. فرمایا اماں جی یہ تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، محمد الرسول اللہ کی برکت سے انہوں نے ہم کو تسلیم کر لیا ہے. آج کے دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے.
طاقت کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ بار بار آپ کی برائی کرتا ہے، تو اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ کوئی بھی بندہ دوسرے بندے کی، ایک آدمی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی روزی روٹی کما رہا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کے خلاف، اس کا پڑوسی روز بولتا ہے، روزانہ اس کے خلاف گالیاں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مان رہا ہے کہ تم اب اس سے بہتر حالت کے اندر ہو۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ہر ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹانا ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، ہم پھیلے ہوئے ہاتھوں کے اوپر رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جامع دین عطا فرمایا، ہم اپنے رب کے ساتھ راضی ہیں، بس اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، بس یہ کوشش ہے کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک